کہ تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں. اور وہ کون سی تین چیزیں؟ سنیے. فرمایا حبیب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کے اندر تین چیزیں بہت محبوب ہیں. ان کے اندر پہلی چیز الطیب، مجھے خوشبو بہت زیادہ محبوب ہے. خوشبو کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر رکھ دی، اور یہ پھر خوشبو کی محبت اتنی بڑی کہ فرمایا خوشبویں پھر میرے نبی کو چاہنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا اقدس خوشبو تھا، اور خوشبو اتنی محبت رکھتی تھی، اتنی دل کے اندر جگہ رکھتی تھی. فرمایا میرے نبی جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہکنے لگتی تھی. ڈھونڈنے والے راستوں کی مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے اللہ کے محبوب کس طرف گئے ہیں. فرمایا حبیب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں. الطیب، خوشبو مجھے محبوب ہے. دوسرا فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک رفیقہ حیات مجھے بہت محبوب ہے، جو حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے والی ہو، حقوق العباد کو بھی پورا کرنے والی ہو، جو اللہ کے ساتھ عبادت میں وفا کرنے والی ہو، اور جذبات کے اندر، اطاعت کے اندر، عفت و پاک دامنی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرنے والی ہو. مجھے نیک رفیقہ حیات بہت محبوب ہے. تیسرا فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سرور ہے، نماز میری آنکھوں کا نور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب جب رات کا وقت ہوتا مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے، قیام اتنا طویل ہوتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی، اللہ کے نبی کا قیام ختم نہیں ہوتا تھا. کبھی رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی، رکوع ختم نہیں ہوتا تھا. سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی. گمان کرنے والا گمان کرتا کیا پتا اللہ کے نبی کی کہیں روح قبض نہ ہو گئی ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی شب بھر روتے رہے، شب بھر آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور ایک آیت تلاوت فرماتے رہے، اور فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے، اپنے بندوں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر تو میرے آنسو کا لاج رکھتے ہوئے، اگر میری دعاؤں کا لاج رکھتے ہوئے میری امت کو بخش دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ کی ذات غالب حکمت والی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. اللہ کے نبی پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے اللہ کے نبی سے رکت کے ساتھ عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے تو سارے کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہوئے، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھ یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا ہے؟ کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے میرے ساتھ احسانات ہی احسانات کیے ہیں؟ جب اس کے احسانات بے حساب ہیں تو میں اس کی عبادت بے حساب کیوں نہ کروں؟ یہ جو واقعہ معراج ہے اس کے اندر 3 سفر، ایک زمین کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے. تو یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہمیں اس چیز کا پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جو تحفہ ملا نماز کا، ہم اس نماز کو اپنی زندگی کی روٹین بنائیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول، ہر شخص کوشش کرے اس کو یاد کرنے کی. اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو رات کو سوتے وقت
سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے، پوری رات ایک فرشتہ اللہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور پوری رات اس کا عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔